السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 11 فروری ہے اور جمعرات کا دن سن 2021۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی حکام نے جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جو کلیریفیکیشن آئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، اس نے بھارتیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ اور بھارت جو کشمیر کو اپنے ساتھ ملا کر اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے قانونی طور پر یہ سمجھ رہا تھا کہ اب دنیا کشمیر کو، جو مقبوضہ کشمیر ہے، اس کو بھارت کا حصہ تسلیم کر لے گی، اور اس کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب تھی تو بیچ میں تاثر بھی آیا، کیونکہ اتنی زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی، کشمیریوں کو باقاعدہ کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور کوئی کسی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا تھا۔ لیکن اب جو بائیڈن کے آنے کے بعد جو کلیریفیکیشن آئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ایک متنازع علاقہ ہے، اور امریکہ اس کی جو متنازع حیثیت ہے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ گویا جو انڈیا کا جو یہ ایک دعویٰ تھا کہ اب کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ بن گیا، اس کو آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے امریکہ نے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ پچھلے 2-3 دنوں سے ایک بہت طوفان مچا ہوا تھا انڈیا میں بھی، کیونکہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس نے اور جو بائیڈن، ٹونی بلنکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے اس خطے کے حوالے سے مختلف ٹویٹس کیے تھے، اپنی پالیسی کا اظہار کیا تھا۔ تو ایک جگہ پہ جو اس خطے کے حوالے سے جو بیان تھا، اس میں یہ مینشن کیا گیا کہ جو جموں کشمیر ہے، اس طرح سے تاثر آ رہا تھا اس کی ورڈنگ میں کہ شاید اس کو بھارت کا حصہ تسلیم کر لیا گیا، شاید جو اسپیشل سٹیٹس جو ختم کیا بھارت نے کشمیر کا، اور یہ اعلان کر دیا یک طرفہ طور پر کہ اب وہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر جو ہے بھارت کا حصہ ہے، امریکی انتظامیہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اس بات کی کلیریفیکیشن ہوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں، وہاں پر صحافیوں نے سوال کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، اور ان سے یہ کہا کہ یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے جس میں یہ تاثر آ رہا ہے کہ شاید جو مقبوضہ کشمیر تھا، اب امریکہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھارت کا حصہ ہے۔ تو ایک بہت ہی اسٹرانگ کلیریفیکیشن دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، جس میں یہ کہا گیا کہ کشمیر جو ہے یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور اس کی جو متنازع حیثیت ہے، امریکہ اس متنازع حیثیت کو تسلیم کرتا ہے، اور یہ سوچنا یا یہ سمجھنا کہ یہ بھارت کا حصہ بن گیا ہے یا کسی ملک کا حصہ بن گیا ہے، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ پالیسی نہیں ہے، امریکہ کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ تو یہ اس نے جو وہاں پر موجود واشنگٹن میں جو بھارتی اس کو اپنی بڑی فتح سمجھ رہے تھے، اور اس کو انہوں نے مختلف حوالوں سے اس کا ذکر بھی کیا، لیکن یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے، یہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ جو انڈیکیشن آ رہی ہے یہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا۔ میں اپنے پچھلے ولاگز میں بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ جو واشنگٹن سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی حیثیت کو وہ سمجھتے ہیں، اس سارے خطے میں پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں، اور وہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں ریلیشن شپ پاکستان کا۔ اس وقت جو سب سے بڑا ایریٹنٹ ہے بظاہر جو اچانک پیدا ہوا ہے، وہ ڈینیل پرل کیس ہے۔ ڈینیل پرل کیس کی وجہ سے امریکہ کے اندر، کیونکہ ڈینیل پرل وال اسٹریٹ جرنل کا رپورٹر تھا، ایک امریکی تھا، تو اس کی جو موت تھی، اس کے حوالے سے جن لوگوں پر الزام تھا، امریکہ ان کو چاہتا ہے کہ سزا ملے۔ اب جن کو نامینیٹ کر دیا گیا، امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ احمد عمر شیخ جو تھا اس نے ہی ڈینیل پرل کو قتل کیا۔ پاکستان میں جہاں پر مقدمہ چلا گیا، جو ایویڈنس آیا، کورٹ نے جب اس ایویڈنس کو دیکھا تو اس حوالے سے فیصلہ کیا، لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ احمد عمر شیخ اور جو دوسرے ساتھی ہیں ان کو ہر صورت سزا ملے، کیونکہ ان کی نظر میں وہی ڈینیل پرل کے قاتل ہیں۔ اور اس حوالے سے امریکہ نے یہ پیشکش بھی کی پاکستان کو کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی پرسیکیوشن میں کوئی پرابلم ہے، وہ پروسیکیوٹ نہیں ہو سکتا، وہاں پر کوئی پریشر ہے، دباؤ ہے، تو آپ ہمارے حوالے کر دیں، امریکی عدالتوں میں ہم اس کا مقدمہ چلائیں گے۔ اب امریکی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا احمد عمر شیخ کو سزائے موت، اس حوالے سے ان کی کوئی رعایت نہیں ہے۔
تو پاکستان کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ایویڈنس تھا ان کے سامنے، اس ایویڈنس کے مطابق احمد عمر شیخ پر شاید جو پروسیکیوشن نے جو گواہ پیش کیے، جو ایویڈنس پیش کیا چھوٹی یعنی شروع کی عدالتوں میں جن میں سیشن جج ہوگا، ہائی کورٹ ہوگا، اس میں وہ ایویڈنس ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر انہیں پروسیکیوٹ اس سے زیادہ کیا جا سکتا۔ لیکن اب ظاہر ہے سپریم کورٹ پاکستان کی عدالت ہے، پاکستان کی حکومت سپریم کورٹ کو مجبور نہیں کر سکتی، اپنا کیس آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی ایک بڑا ایریٹنٹ ہے جو ابھی امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہے، کیونکہ جو ٹونی بلنکن کی جو پہلی ملاقات ٹیلی فون پر جو گفتگو ہوئی تھی پاکستان کے وزیر خارجہ سے، اس میں 70% جو ٹائم ہے وہ احمد عمر شیخ کے حوالے سے ہی گفتگو ہوئی، اور اس میں بڑا سخت رویہ تھا امریکی وزیر خارجہ کا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو سزا ہر قیمت پہ ملنی چاہیے۔ تو شاہ محمود قریشی سمجھدار ایک زیرک وہ سیاستدان ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ٹونی بلنکن بہت غصے میں ہیں تو انہوں نے اس کا انتہائی ایک مثبت انداز میں جواب دیا، اور ان سے کہا کہ حکومت پوری کوشش کرے گی، ہم اس کیس کو دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جائیں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو صحیح پروسیکیوٹ کیا جا سکے۔ لیکن یہ بالکل حامی نہیں بھری وزیر خارجہ نے کہ وہ سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، یا یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے۔ اپنی مجبوری کا اظہار کیا انہوں نے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، لیکن ہم اس کو پھر دوبارہ اس کیس کو ہم پیش کریں گے اعلیٰ عدالتوں میں، تاکہ جو فیصلہ ہے وہ اس طرح کا ہو جس سے جو امریکنز ہیں وہ بھی مطمئن ہو سکیں، اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کیا جا سکے۔ اب ایک ایپیٹائٹ ہے امریکہ کے اندر پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے۔ دوسرا جو بڑا ایک پرابلم آ رہا ہے وہ ہے سی پیک۔ امریکن ایک ابھی ریسنٹلی ایک اسکالر نے ایک بریفنگ بھی دی ہے وہاں پر واشنگٹن میں فورن پریس سینٹر میں، اس بریفنگ میں بھی انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا امریکہ کی ایک ترجیح ہے، اور جو بڑا ایک کنسرن ہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کی طرف چلا جائے، زیادہ ان کی طرف چلا جائے۔ چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ اس کے لیے امریکہ نے بھارت کو تیار کیا ہوا ہے، تو ایک بڑی ڈیلیکیٹ سی صورتحال ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جو سگنلز آ رہے ہیں، ابھی تک پرائم منسٹر عمران خان سے امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹیلی فون پر گفتگو نہیں ہوئی، نریندر مودی سے جو بائیڈن نے گفتگو کر لی ہے، جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ بہرحال امریکہ کی جو ترجیحات ہوں گی اس خطے میں وہ اس میں انڈیا بڑا سر فہرست ہوگا، کیونکہ یہ سمجھتا ہے امریکہ کہ بھارت چائنا کے انفلوئنس کو روکنے کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ اور دوسری طرف کوآڈ یعنی 4 ممالک ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، انڈیا اور جاپان، یہ مل کر انہوں نے جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس میں چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ایک الائنس بنایا، اور امریکہ کی اب کوشش ہے، خاص طور پر نریندر مودی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے دوبارہ انٹریکشن ہو، اور اس بات کا امکان ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں کوآڈ کا ایک سربراہی اجلاس ہوگا جس میں جو بائیڈن اور نریندر مودی اور آسٹریلیا کے حکمران اور پھر جاپان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی آپس میں میٹنگ ہوگی۔ تو یہ کیونکہ بھارت کیا کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے، بھارت کو، نریندر مودی کو، کہ چائنا کو کنٹین کرنا امریکہ کی اولین ترجیح ہے، تو اس لیے وہ جب اپنی اس لیول پر جب ان کی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں وہ پھر پاکستان کے حوالے سے مختلف چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور امریکنز اسے دیتے ہیں۔ تو لیکن کیونکہ جو افغان معاہدہ ہے اس میں اب طالبان نے بالکل لڑائی کا کہا ہے کہ ہم کریں گے، بالکل باز نہیں آئیں گے، ایک سچویشن وہاں پر اگر خراب ہوئی تو وہ بھی امریکہ کے لیے ایک پرابلمیٹک سچویشن بن سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر اب ایپیٹائٹ نہیں ہے اس جنگ کی، اور اتنا عرصہ جنگ کرنے کے بعد بھی افغانستان میں ان کو کوئی کامیابی اس طرح کی حاصل نہیں ہوئی، تو وہاں پر اب فورسز بھی بہت کم ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن آ رہی ہے ہمارے لیے آگے، اس میں بڑی ایک روبسٹ ڈپلومیسی اور بڑی سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جو متنازع حیثیت ہے کشمیر کی،
اس کو امریکہ نے برقرار رکھا ہے، اور بھارت کی جو یہ کوشش تھی کہ وہ اس سارے واقعے میں جو میں نے آپ کو سچویشن بتائی ہے، اس سچویشن کو وہ اپنے حق میں استعمال کرے اور کشمیر کو ہڑپ کر لے، وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وہ جو ان کا خواب تھا، وہ جو ان کی کوشش تھی، اس کو نفی میں اس کا جواب دیا، اور اس میں بالکل بھارت کو شکست ہوئی ہے۔ تو ساتھیو، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔